ذلی نبی، یعنی آئینے کے سامنے جو شخص کھڑا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے نا شیشے کے اندر، آئینے کے اندر، اس نے کہا میں ان کا سایہ ہوں، ذل ہوں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی مہربانی، ان کی نگاہ بڑی دور تک کام کرتی تھی۔ شیخ عبدالحق دستیلوی رحمہ اللہ اس موضوع پہ بڑی سیر اصل گفتگو کر گئے تھے کہ میرے نبی کا سایہ ہے ہی نہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں سایہ ہوں ان کا، تو پہلے ہی پتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ بنیادی اس کے نظریات۔ اس کے بعد پھر اس نے مسیح موعود کا کہا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ پھر اس نے امام مہدی کی بھی بات کی۔ آج بھی ان کے تینوں فرقے چل رہے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس شخص کو چیلنج کیا ہے۔ 75 کتابیں مرزے نے لکھی ہوئی ہیں، عام مولوی تو اس کے سامنے ٹھہرتا ہی نہیں تھا، وہ مناظرے میں ہرا دیتا تھا سب۔ پیر صاحب نے سیف چشتیائی لکھی، شاید ہمارے نوجوانوں نے پڑھی بھی نہ ہو۔ شمس الہدا لکھی اور اس کا تحریری جواب دیا۔ پھر نہرو نے مرزے کے حق میں اخباروں میں کالم لکھنے شروع کر دیے، اس کے جواب علامہ اقبال نے دینے شروع کر دیے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے آج جب ختم نبوت پہ بات ہوتی ہے تو اقبال کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ کس کس بندے نے ان کا جواب دیا۔ اقبال ڈٹ گئے سیاسی محاذ پہ، ادھر مذہبی محاذ جو تھا وہاں پہ پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کے جواب دینے شروع کیے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ رشتہ داریاں تھی ہمارے، کیونکہ علاقے میں گاڑ ہے نا ادھر۔ تو یہ پہلا پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے نا سر نصر اللہ خان، یہ ڈسکے کا تھا، اور اس نے بڑی کوشش کی قادیانی سٹیٹ جو ہے وہ بنانے کی، لیکن وہ اپنے نظریے میں بہت پختہ تھے۔ صرف ایک مثال میرے بچے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قائد اعظم جب فوت ہوئے 1948 میں، قائد اعظم کے 2 جنازے پڑھے گئے۔ ایک یہ جو سراغا خان آج کل آتے ہیں اسماعیلی فرقے کے، انہوں نے علیحدہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اور پھر عام جو تھی وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ تو یہ سر نصر اللہ خان اس وقت وزیر خارجہ تھا، اس نے دونوں جنازوں میں شرکت نہیں کی، پاس کھڑا رہا، جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ تو نے بانی پاکستان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، وہ اپنے نظریات میں کتنے کلیئر تھے۔ اس نے کہا یا تو ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا پھر ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا، اور پھر بھی جو شخص اس ملک کا وزیر خارجہ رہا۔ اس کے بعد پھر وہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے طور پہ پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا، پھر وہ عالمی عدالت انصاف میں جج مقرر ہوا۔ اور 1954 میں پہلی ماشاء اللہ ختم نبوت پہ لگی، سزائے موت ہوئی مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو، سزائے موت سنائی گئی، اور ساتھ مودودی صاحب کو۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تعصب کی بات ہے کہ جب ہم ختم نبوت کا تذکرہ کریں تو مودودی صاحب کا تذکرہ، ان کو بھی ختم نبوت کے حوالے سے سزائے موت سنائی گئی تھی، دونوں کو اکٹھے سنائی گئی تھی۔ اور پھر پہلا ماشاءاللہ لگانا پڑا، کیوں؟ گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، یہ ہے بنیادی جھگڑا۔ اب 74 میں بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی، معاملہ جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہو گیا۔ اب مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلایا گیا، اور 23 دن 23 ڈیز بحث ہوئی ہے اس موضوع۔
اور پتہ کس بات پہ ان کو کافر قرار دیا گیا؟ علامہ شاہ مدورانی صدیقی رحمہ اللہ اور ان کا جو پینل تھا سارا، آخری سوال یہ ہوا تھا، قبلہ شاہ مدورانی نے جو فرمایا کہ اس سے یہ پوچھو کہ اگر کوئی مرزے کو نبی نہ مانے تو مرزائیوں کا کیا عقیدہ ہے اس کے متعلق؟ تو مرزا ناصر نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ سارے کافر ہیں۔ اب اسمبلی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے نزدیک ساری اسمبلی کافر ہے، اور ہم سزائے موت دے رہے تھے کہ تم ان کو مسلمانوں کا فرقہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں۔ اب اس پہ کیا فیصلہ ہونا تھا؟ یا تو اسمبلی کو کافر قرار دیا جاتا یا مرزائیوں کو کافر قرار دیا جاتا۔ اب ایک نہیں رہنا تھا نا۔ اب اسمبلی کے لیے سے آگے چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب یہ جو شیخیں آگے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، مرزائی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کلمے کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ مسجد اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، جتنے بھی شاعر اسلام ہیں ان کی یہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زبان سے نبی پاک کا نام لیتے ہیں اور ساتھ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ محمد دوسری دفعہ مرزے کی صورت میں مبعوث ہوئے، تو اگر تم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی مرزے کو نبی سمجھو گے تو یہ تمہارا محمد رسول اللہ کہنا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اب یہ معاملہ کیوں، یہ 74 کے بعد اب یہ معاملہ کیوں تھا؟ اصل تو آج کی بات ہے نا کرنے والی۔ شام کے پناہ گزین جب یورپ میں گئے تو یورپ والوں نے ان کو پناہ دی، خصوصاً جرمنی جہاں پہ مرزائی جا کے سیاسی پناہ لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اب بوجھ آ گیا، ہم تمہیں زیادہ سیاسی پناہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالو کہ وہ ہمیں مسلمانوں کا فرقہ تسلیم کر لیں، ہم تم سے سیاسی پناہ نہیں مانگیں گے۔ اب یورپ نے، امریکہ نے ہماری گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا کہ یار یہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی مسجدیں بناتے ہیں، یہ بھی اذانیں کہتے ہیں، جیسے دوسرے فرقے ہیں ویسے ان کو بھی قبول کر لو۔ یہ بڑا، چونکہ عقیدے کا معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، نبوت کا محل جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آخری اینٹ لگا دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی اینٹ ضد کرے کہ میں نے بھی اس محل میں جا کے تو نصب ہونا ہے، تو میرے اللہ کو اتنا غصہ آیا اس بات پہ کہ اللہ نے اس اینٹ کو پھر لیٹرین میں لگا دیا۔ جو اینٹ نبی کی توہین کرے گی نا، وہ اینٹ پھر اس قابل ہے کہ اس کو لیٹرین میں لگایا۔ اب یہی آوازیں پھر ظاہر ہے ادھر سے بھی آنی شروع ہو گئی۔ اب جھگڑا صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں، یہ میں بات اچھی طرح آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہندو آپ کو ملے گا نا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہے۔ ایک عیسائی آپ کو ملے گا تو وہ کیا کہے گا؟ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا مسلمان ہے۔ ایک یہودی آپ کو ملے گا، وہ کہے گا کہ میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہوں۔ ایک سکھ آپ کو ملے گا، وہ کہے گا میں سکھ ہوں، یہ مسلمان ہوں۔ لیکن یہ کم وقت جب آپ کو ملیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں۔ ہم اس کو شاید معمولی بات سمجھتے ہیں،
اب یہی وہ چیز جو 1974 میں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق کافر قرار دے دیا گیا، ان کو شاعر اسلام سے ان کو دور رکھا گیا، اور ہم پھر بھی ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر اگر رکھیں. میں اکثر اپنے شاگردوں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا قانون یہ ہے، اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کا قانون یہ ہے. آپ کے اپنے ملک کا قانون یہ ہے، آپ سول آدمی ہیں، اگر آپ فوج کی وردی پہنیں گے تو اس کی سزا موت ہے. اگر کوئی سول آدمی فوج کی وردی پہن لے، اگر کوئی سول آدمی اقوام متحدہ کے فوج کی وردی پہنے گا تو عالمی قانون بھی یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی. وردی کی توہین برداشت نہیں ہوتی، اور یہ ختم نبوت کی تو وردی ہی ایک ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، بھائی نبوت کی وردیاں تو 1,24,000 کم و بیش ہیں، رسالت کی وردیاں بھی 313 یا 317 ہیں، اولو العزم پیغمبروں کی وردیاں بھی 5 ہیں، جیسے تھوڑی زیادہ ہیں، لیکن ختم نبوت کی وردی ہی ایک ہے. وہ تو اللہ نے دوسری وردی نہیں بنائی. یہ تو مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ ختم نبوت کا اس وقت حل فرما دیا تھا. علماء سے پوچھا کریں، جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو ایک شخص نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا. ابھی جب آپ حج عمرے کے لیے جائیں گے وہاں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد جب آپ آگے قدم اٹھاتے ہیں، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، وہاں آپ نے ان الفاظ سے سلام کرنی ہے. آپ نے فرمایا میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں. چونکہ اس دور میں بھی بھائی یہ جھوٹے جو مدعیان نبوت تھے انہوں نے سر اٹھایا، مسلمان کذاب جیسے لوگوں نے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے حساس تھے اس معاملے. آپ نے فرمایا اس لفظ سے بھی کوئی غلط معنی نہ لے لے. آپ نے فرمایا میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ الرسول. کوئی معنی نہ لے لے کہ اب بھی جو خلیفۃ اللہ ہے نبی پاک کے بعد بھی یہ خلاف. آپ نے فرمایا نہیں، اب قیامت تک جو بھی آئے گا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا. خلیفۃ اللہ جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ. اس لیے اب جس نے بھی آنا ہے اس نے پاک پیغمبر کی غلامی میں آنا ہے. لیکن ایک بات اس لفظ پہ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ عرض کی ہے، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، اقبال کا میرے اوپر حق ہے میں جہاں جاؤں اس کی بات کروں. علامہ اقبال نے اپنے تھیسس میں ایک بڑا جملہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں نے کبھی بھی اسلام کا تحفظ نہیں کیا. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی اسلام کا تحفظ نہیں کیا. جب بھی کیا ہے اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا. جب بھی تحفظ کیا ہے اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا. بھائی تم اسلام پہ چلو گے تو محفوظ ہو جاؤ، اسلام تمہیں محفوظ کرے گا. اسلام کو چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے جیسے آج ہو. اس لیے اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں
مسلمان ہو گئے، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو گئے۔ ہم نے تحفظ نہیں کرنا، اس تحفظ کی ذمہ داری میرے اللہ نے دی ہے۔ ہمارے بڑے یہ بات کہا بھی نہیں کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں اس وقت ساتھ تھا نور الدین رنگی کی، 25 دن کا فاصلہ دمشق سے مدینہ پاک کا 16 دن میں طے ہوا۔ صرف گھوڑے سے نیچے نور الدین رنگی نماز پڑھنے کے لیے اترتا تھا، اور پھر جب آ کے ان دونوں مردودوں کو پکڑا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں نے آپ کا تحفظ کیا ہے، بلکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور کہتا تھا آقا آپ نے اس غلام سے یہ کام لیا، آپ نے یہ مہربانی فرمائی ہے، میرا انتخاب کر لیا۔ ہمارے بڑے ہمیشہ نبی پاک کا شکریہ ادا کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کسی کا انتخاب فرما لیں۔ اب ہم تو اس معاشرے کو بات وہی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اگر میرے پیغمبر کے حکم کو دل سے تسلیم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والا نہیں کہے گا۔ ہم تو یہ معاشرہ اسلامی بنا ہی نہیں سکے۔ میرے پاس تو کوئی وقت لے قاری صاحب کو پتہ ہے، کوئی بندہ میرے پاس آئے نا وقت لینے کے لیے محفل کے لیے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو محفل کیوں کروانا چاہتا ہے؟ بھئی پہلے تجھے یہ تو پتا ہو کہ تو ذکر کی محفل کیوں کروانا چاہتا ہے؟ یہ ناروال کے قریب ہے ڈیرے والا، وہاں ایک دفعہ مجھے انہوں نے بلایا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک چوک میں بڑا انتظام 2-2 کلومیٹر تک لائٹیں اور وہاں وہ کھوپے وغیرہ لگا کے انہوں نے نا بڑا ارینج کیا تھا، بڑے علماء بھی مشائخ بھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا، میں نے کہا کہ بھائی تمہیں تو اس محفل کا کوئی اجر نہیں ملنا، یہ جو محفل میلاد تم کروا رہے ہو نا اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہے تم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ یہ چاروں طرف سے تم نے راستے بند کیے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر سے آ رہے ہیں وہ تنگ ہیں، اور کسی کو تنگ کرنا حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور وہ علماء بھی مشائخ بھی سارے ناراض ہو گئے۔ بھئی ہمیں کیا ہوتا ہے، ناراض تو ہو جائے، ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر ناراض نہ ہو۔ بھئی ہم نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے۔ اب ہونا کیا تھا، مفتی منیف صاحب تشریف لے آئے ہمارے ادھر پسرور، انہوں نے سب نے مل کے نا وہاں پہ میری شکایت کر دی مفتی منیف صاحب کے پاس، اور کس انداز میں کہنے لگے دیکھو جی نہ تے میلاد دی محفل دی مخالفت کی تھی۔ مفتی صاحب کو اللہ عمر دے، بڑی انہوں نے مہربانی فرمائی، انہوں نے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں کوئی سچی بات کرنے والا ہو؟ اور پھر مفتی صاحب نے جو ان کو بتایا، مفتی منیف صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ حضور ہم رستے پہ جنازہ پڑھا لیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تم نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں، اگر ایک مسافر کا بھی دل دکھا تو جنازے کا ثواب نہیں ملے۔ تم کس دین پہ چلنا چاہتے ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ راستوں کو کشادہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، کوئی راستے کو کاٹے نہ، کوئی راستے پہ پیخانہ نہ کرے۔ تم لوگوں کا راستہ روک کر پھر وہاں انہوں نے بڑی سخت بات، انہوں نے کہا تم جو محفل کروا رہے ہو اس کا درجہ زیادہ سے زیادہ مستحب کا ہے، اور لوگوں کو تنگ کرنا حرام ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے۔ پھر بعد میں اس محفل کا کیا اثر ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کو ہم بڑا مانتے، بڑا یقین ہے ہمارا،
اگر وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرے تو ہم تو اس کی جان چھین لیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں سناتے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کوئی سود خور، کوئی رشوت خور، کوئی غریبوں کا مال چھیننے والا، کوئی چور ڈاکو محفل میلاد کروائے تو اس کے گھر میلاد کی محفل پہ نہ جانا۔ پھر سن لو، کوئی چور ڈاکو، کوئی سود خور، کوئی رشوت خور، کوئی یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے والا، بیواؤں کے مال پہ قبضہ کرنے والا میلاد کی محفل کروائے اس کے گھر محفل میں نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دین کو نقصان پہنچاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے چور ہوتے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دین کا یہ نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کوئی غریب مسکین آدمی حلال کا رزق کمانے والا ایک پانی کے گلاس پہ میلاد کی محفل کرے تو اس کے گھر کو کیا بات، کیا بات۔ لیکن ہم کبھی بھی اعلیٰ حضرت کا یہ بتائیں لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، نفاق صرف پاکیزہ مال کا ہے، حرام کے مال کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ ہم تو میں کئی دفعہ اس بات پہ سوچتا ہوں، مصیبت تو پھر وہی جو علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو بندہ لالچی ہوتا ہے نا، اس کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو محبوب نہیں ملتا۔ لالچی بندے کو محبوب نہیں ملتا۔ اقبال فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لالچی آدمی ہر کام کو پیسے میں تولتا ہے اور محبوب کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ذکر کی بھی قیمت لگائے کہ میں نے نبی پاک کا ذکر کرنا، میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ بھیج دو، اس کو کیا پتا رسول اللہ کا مقام کیا وہ ذکر کرے گا نبی پاک۔ میں نے نعت پڑھنی ہے، مجھے اتنے پیسے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسی نعتوں کی۔ ہائے ہائے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لینا بعد میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ہماری اس ماں پہ جو غزوہ احد کے بعد مدینہ شریف سے باہر نکل کے کھڑی تھی، اور ایک شخص نے آ کے کہا تھا تیرا خاوند شہید ہو گیا، اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تیرا بیٹا گیا، باپ گیا، مجھے یہ بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ اور جب وہ گاڑی سے میری سرکار کی سواری نیچے کو اتر رہی تھی، اب ظاہرہ خامد چلا گیا ہے، بیٹا چلا گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جو نہ بڑا کمال کا ہماری اس ماں نے کہا، وہ صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کو دیکھ کے بھی کوئی غم یاد رہتا سبحان اللہ۔ محبوب کی نگاہ کی قیمت پوچھنی ہے تو اس ماں سے جا کے پوچھ، محبوب کی تو ایک نگاہ کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا، تو ذکر کی قیمت مانگ رہا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ لالچی بندے کو محبوب نہیں ملتا، وہ جیتی چاہے کر رہے ہیں۔ ہم تو معاشرے کو یہ بات بھی نہیں بتا سکے
یقین جانیے یہ بات بھی نہیں بتا سکے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک نگاہ کی قیمت نہیں دی جا سکتی. نہ سودے بازی کرو اس بات میں. پھر کہتے ہیں اصل کوئی نہیں ہوتا. سورہ مریم قاری صاحب اپنے مقتدیوں کو یہ آیت زبانی یاد کروا دے. میرا اللہ فرماتے ہیں جب تم آپس میں بیٹھتے ہو تو جو منکر ہوتے ہیں اللہ کی لعلیہم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر یہ منکر مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما. ذرا تصور کریں یہ 16ویں پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم دونوں فریقوں میں سے بتاؤ مکان کس کا اچھا ہے. کامیاب تو وہ آدمی ہے نا جس کا مکان بڑا ہو. میں اگلے دن لاہور میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو وہاں بھی علماء سی تدالے کر رہے. وہ لوگ کہنے لگے یہ بھی آیت قرآن میں ہے. میں نے کہا جی یہ بھی آیت قرآن میں ہے. سناتے نہیں نا صاحب. اللہ فرماتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم دونوں فریقوں میں سے بتاؤ مکان کس کا اچھا. کامیاب تو وہ بندہ ہے نا جس کا مکان بڑھیا ہو. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، سلام تو کس کی بڑی ہے. جس بندے کی بڑے بڑے لوگوں سے وزراء سے سلام دعا ہوگی، امیروں سے سلام دعا ہوگی، وہ بڑا آدمی. میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص یہ گفتگو کرے کہ کوٹھی بنگلے والا وڈے مکان والا جڑا ہے وہ کامیاب ہے، یا جدی سلام تو وڈیاں لوکاں نال ہے وہ گمراہ آدمی. وہ انسان گمراہ. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. ان گمراہوں کی اللہ فرماتا ہے رحمان ذرا رسی لمبی کر دے، مدا کھینچ دیتا ہے ذرا. جو ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں نا، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے جانا چاہتا ہوں. میں ادھر ایم ایڈ کی کلاس تھی یونیورسٹی میں تو بچیوں نے مجھ سے کہا، وہ میں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا تمہارا پیغام ضرور دوں گا. انہوں نے کہا سر کیا بتائیں کہ آج کل یہ جو لوگ رشتے دیکھنے آتے ہیں نا تو مرد تو کوئی بات نہ بھی کریں، خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ جو عورتیں ساتھ آتی ہیں نا وہ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. کوئی کہتی ہے اس کا ماتھا اونچا ہے، کوئی کہتی ہے اس کی ناک اس طرح کی ہے، اس کے کان اس طرح کے ہیں. بڑی بےہودہ کس کا قد چھوٹا ہے. یہ اسلام ہم نے سکھایا ہے اپنے بچوں کو. یہ اسلامی معاشرہ بنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. مت کہو کہ ہم جو نصاب ہے یہ کمی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکان ہے. وَنِسَاءٌ مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور معاشرہ صدیقہ فرماتی ہے اس کا سبب ہے گھر جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرور بتانا. اگر چھوٹے قد والی کہو گی تو وہ قد کس نے بنایا ہے. یہ تعلق رہ گیا ہمارا اللہ کے ساتھ. رشتہ نہیں کرنا نہ کرے لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو. اور ایمان والے کی نشانی قرآن نے بتایا کیا بتائی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایمان والا تو جس بھی کسی تخلیق کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میرے اللہ تو نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی. ایمان والوں کی تو یہ نشانی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے مکے کا سردار بیٹی کو گود میں لے کے چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے، بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ بات بھی جا کے گھر میں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانا
اور 7,000 کا دار رو رہا ہے. ایک شخص نے پوچھا عجیب آدمی ہے, بیٹی سے محبت بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ بچی چھوٹی سی ہے, چند دنوں کی, اس کو کون بتائے کہ آج تیرا باپ تجھے چوم رہا ہے, سینے سے لگا رہا ہے, آنکھوں سے لگا رہا ہے, محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہے. اگر نبی پاک اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو میں تو کب کا اس کو زندہ درگور کر چکا ہوں. تو خدا کے لیے اپنے پیغمبر کا دل نہ دکھاؤ. ساتھ کہنا کہ عورتوں کی محفل ہو, بھائی کیا محفل ہو رہی ہے اگر تم نے کسی عورت کا جا کے دل دکھایا ہے؟ بتائیں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ اگر آج تمہاری عزت ہے تو نبی پاک کے صدقے سے ہے. یہ عریانی فحاشی سے تمہیں عزت نہیں, بے عزتی ملے گی. حفیظ جلندری نے اسی لیے کہا تھا ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. اللہ فرماتے ہیں گمراہوں کی پھر ہم رسیاں ذری لمبی کر دیتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ویخ یاروں نے اتنی رشوت لئی ہو تو نہیں پڑھیا جاتا, اتنی چوریاں ڈکیتیاں کیتیاں تو نہیں پڑھیا جاتا. میرا اللہ فرماتا ہم ان کی رسی لمبی کرتے ہیں کہاں تک؟ اما العذاب و اما الساعۃ, یا وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں یا قیامت کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس کی اللہ رسی لمبی کر دے. وہ بدبخت آدمی ہوتا ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, توبہ کا موقع نہیں اس کو دیا جاتا. یہ گمراہی کی گفتگو نہیں کر رہی. فرمایا پھر اکیلا اکیلا کر کے ان کو ہم قبر میں لاتے ہیں. جملہ قرآن کا سنیے. اب اللہ فرماتا ہے من هو شر مکانا, پتہ چل جائے گا مکان کس کا برا ہے. کہا تھا نا اس نے, غریبوں کے مکانوں کا مذاق اڑایا تھا کہ کامیاب تو وہ ہے نا جس کا مکان اچھا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے قبر میں ہم پوچھیں گے بتا مکان کس کا برا ہے. پہلا جملہ. دوسرا کیا کہا تھا؟ کامیاب تو وہ ہے جس کی اسلام کو بڑی ہے. اور قرآن کہتے ہیں اب اللہ فرما رہا ہے وعدہ فجندہ, بڑا کمزور لشکر تھا تیرا. دنیا میں جو کہتا تھا میری اسلام تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ فرماتا ہے اتنا کمزور لشکر تیرا, اتنا ضعیف, وہ کہاں گئی تیری اسلام دعا؟ قبر میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہاں ہے تیری اسلام دعا؟ تو کہا کرتا تھا میری اسلام دعا ہے, کہاں ہے تیری اسلام دعا؟ اتنی کمزور, نبھا ہی نہیں سکے یاری کو, چھوڑ دے تجھے. دو طرح کے لوگ, دو جنازے اٹھتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہتا ہے مجھے جلدی میری منزل تک پہنچاؤ. ایک وہ ہے جو کہتا ہے بڑی مشکل سے گھر بنایا ہے, کیوں نکال رہے ہو؟ پتہ روتا کیوں ہے؟ نکالنے والے کو غیر نہیں ہے نا, بیٹے بھائی جنازہ اٹھا کے نکال رہے ہیں. پھر روتا ہے, راستے میں بھی چیخیں مارتا ہے, قبر میں بھی کہتا ہے کس کے حوالے؟ اس سے اللہ پوچھ رہا ہے. یہ جو دنیا کی سلام دعا پہ مان کرتا تھا اس سے اللہ کہہ رہا ہے آدھا آپ کو ڈھونڈتا, پتہ چل جائے گا لشکر کس کا کمزور ہے. اب یہ بھی تھا جس نے ساری زندگی سلام دعا اپنے نبی کے ساتھ رہی, باقی کسی سلام دعا پہ فخر نہیں کیا.
مدینہ شریف جب ہم آخری جمعہ پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے اس نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس سے یہاں سے اٹھیں گے، دائیں بائیں ابو بکر اور عمر ہوں گے، جنت البقیع والے ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلا والوں کا، مکہ والوں کا انتظار کریں گے۔ اور یہ جملہ مسجد نبوی شریف کے امام نے جب کہا، یقین جانیے چیخیں نکل گئی سب کی کہ سب سیدہ خدیجہ مکے میں دفن ہے تو وہاں سے اٹھیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا سوائے ایک بندے کے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو دفن تو دمشق میں ہے، ملک شام میں، جب اٹھے گا تو رسول اللہ کے قدموں سے اٹھے گا، وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ ہے نا، جس نے سلام دعا رکھی اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے سارا، اتنا کمزور لشکر تو نے سلام دعا بنائی تھی، تیرا لشکر تو چھوڑ کے چلا گیا، ایس ایم ایس کیے، ای میل کیے، ٹیلی ویژن میں بھی خبریں آئیں، مدینہ شریف تو کسی نے پیغام نہیں بھیجا، پر جس کی سلام تو مدینے والے کے ساتھ تھی، سرکار قبر میں آ گئے کہ آج میرے امتی کو میری ضرورت ہے۔ کہتے ہیں دور سے دکھائے جائیں گے، ہم ان سے جھگڑے ہی نہیں کرتے، ہم نہیں ان سے جھگڑا، ہم کہتے ہیں ہاں جن کو دور سے دکھائے جاتے ہیں ہم ان کی قبروں پہ نہیں جاتے، ہمیں جہاں یقین ہونا کہ جس قبر میں رسول اللہ کے قدم لگے ہیں ہم ان قبروں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جن کو دور سے دکھائے جائیں گے۔ اب کبھی کوئی محفل میں ایسی بات کرے اس کو منع کر دو، اللہ فرماتا ہے مقام اسی کا اچھا ہے جس کی قبر اچھی ہے، سلام دعا اسی کی اچھی ہے جس کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باقی تو سارا جھوٹ ہے۔ لیکن یہ تعلق ہم بنا نہیں پائے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ابن خلدون جیسا مورخ، خطیب بغدادی جیسا تاریخ لکھنے والا، طبقات ابن سعد میں بھی ابن اسیر، سیدہ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ابن زیاد نے ایک سوال کیا تھا۔ اس نے کہا زینب تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ یہ ٹیکنیکل بات ہے، جس کی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے تو کوئی زور دینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے مارا گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ تیرے بھائی کے حق میں اللہ کا حکم کیسا تھا؟ اور ہم تو چھوٹی سی تکلیف پہ گلے کرتے ہیں نا، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا، یہ کہتے پھر رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے ایک تاریخی جملہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو میرا دل دکھائے گا تو میں کہوں گی کہ یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں یہ کہوں گی، لیکن سن ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اگر اللہ کی امر کی بات کر رہا ہے تو پھر سن لے، ہم نے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ مومن کو تو تکلیف بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے میرے اللہ نے میرے لیے خیر ہی رکھی، سبحان اللہ، بے شک وہ گلا نہیں کرتا۔ اور جب یہ لشکر واپس گیا ہے، اس آیت کا مفہوم جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی،
اللہ کے پیغمبر فیصلہ کرتے ہیں دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی. سرکار فرمائے پردے میں رہو. میری ماں بہن بیٹی کا علم پردے میں تو میں رہ ہی نہیں سکتی. اس باغیہ کو کیا ملے گا؟ مدینہ شریف کے لوگ تعزیت کے لیے آئے. ایک سوال ایک عورت نے پوچھا، سیدہ کربلا والا دن بڑا مصیبت والا دن تھا، لیکن اس پورے دن میں سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی کون سی تھی؟ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم سے کتنے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں. سب سے بڑی مصیبت. اب یہ جن مورخین کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدہ زینب فرمائیں گی کہ جب حضرت امام حسین شہید ہوئے نا وہ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی، یا اپنے بیٹوں کو محمد کا تذکرہ جاری. لیکن جب سیدہ پاک نے سوال کا جواب دیا تو لوگوں پہ سختہ طاری ہو گیا، لوگوں کے سانس رک گئے. آپ نے فرمایا 10 محرم کا دن بڑی مصیبت والا دن تھا. ہم ہر لمحے کسی بھائی کا، بیٹے کا، بھانجے کا لاشا وصول کر رہے تھے. اب رہا تیرا سوال کہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی، تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ جب شام کے وقت ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی تو بچے خیموں سے باہر بھاگنا شروع ہو گئے. تو میں ان بچوں کو سمیٹنے میں لگی. ان بچوں کو اکٹھا کرتے کرتے میری مغرب کی نماز میں دیر ہو گئی. میری مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی. وہ تھی مصیبت کی سب سے بڑی گھڑی کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ہم دیر میں آئے ہیں. اس جواب سے مجمع پہ سختہ طاری ہو گیا تھا کہ سیدہ سارے خاندان کے لاشیں اردا کی تو بکھرے پڑے ہوں اور اس وقت بھی نماز یاد رہے. آپ نے فرمایا ہاں ہم نے لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے. اگر بیٹے یاد رہیں خدا یاد نہ رہے تو پھر اللہ بڑا نہیں رہتا. اگر بھائی یاد رہے اللہ یاد نہ رہے تو اللہ بڑا نہیں رہتا. اللہ اکبر کا معنی ہی یہی ہے کہ سب پیچھے رہ جائیں صرف اللہ یاد رہے. میں بڑی دیر سوچتا رہا تھا کہ میرے خواجہ غریب نواز نے یہ جملہ لکھ کیسے دیا، حقا کے بلا لا الہ سبحان اللہ. اب ذرا ہم سارے ہم تو کہتے ہیں نا کہ اتنے پیسے آگے مصیبتیں دور ہو گئی. سیدہ زینب فرماتی ہیں جس کی نماز قضا نہیں ہوئی تاخیر ہو گئی ہے وہ مصیبت میں ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے میں دیر سے جاتا ہے وہ مصیبت میں. اس لیے ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے. اولاد کہنا نہیں مانتی، خاوند بیوی کے جھگڑے ہیں اور یہ حل ہونے ہیں سارے معاملے اللہ کے رسول کے دربار سے. آخری جملہ میں آپ کو ہدیہ کر جاؤں پھر اجازت چاہتا ہوں. مجھے کبھی یقین جانیے میں اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں کبھی فیصلہ کرتے ہوئے پریشانی نہیں. جب سے میں نے آقا حسین کا یہ جملہ پڑھا ہے. ایک آپ کو پتہ ہے کہ یزید نے پیشکش کی تھی کہ جس علاقے کی گورنری چاہتے ہیں دے دیتا ہوں، جتنے پیسے آپ کہتے ہیں دے دیتا ہوں. تو مشاورت میں یہ بات بھی آ گئی کہ چلو اس آپشن پہ بھی غور کر لیتے ہیں. آقا حسین نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں جن کی یہ آفر کر رہا ہے. اگر ساری کائنات مجھے مل جائے، میں ہر چیز پالوں اور اپنے اللہ کو کھو دوں تو میں نے کیا پایا؟ میں سب کچھ پالوں اگر اللہ کو ہی کھو دوں تو میں نے کیا پایا؟ اور اگر میں سب کچھ کھو دوں، اب یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، یہ شعوری فیصلہ تھا. بیٹے
فیصلے کی گھڑی جو آج ہم نے کرنی ہے کہ دنیا کی چیزیں جاتی ہیں چلی جائیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے دیکھنا میرے محبوب کے فیصلے کے خلاف دل میں تنگی محسوس نہ کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ شمع بز میں ہدایت پیدا کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا کل جہاں اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے نازل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند ہوں بے حد سلام مدینے کے جان انسانی خطاواں معاف کرنے آیا یہ ثواب اپنے فضل نال عطا فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ قاری صاحب نے انہاں دے اہل خانہ نے یہ چھوٹا جا ہدیہ نذرانہ پیش کیتا مولا قبول فرما۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جمعی انبیاء کرام حضور والدین کریمین امہات المومنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین شہداء صالحین ائمہ محدثین و مفسرین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی بارگاہ عالیہ پیش کرنا۔ قاری صاحب کے عزو قربہ حاضرین مجلس اس محلے دے جنہیں مسلمان بچے دنیا تو رخصت ہوئے سب نو پیش کرنا۔ اور کریم انہاں سارے دوستاں دی حاضری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار میں قبول فرما۔ شر نفس و شر شیطان کو محفوظ فرما۔ مالا شفاء کاملات نصیب فرما۔ عالم اسلام میں استحکام عطا فرما۔ ساڈیاں بچیاں نو نبی پاک دے دین دی نوکری نصیب فرما۔ ساڈیاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دے در دی نوکری نصیب فرما۔ مولا کریم ساڈے ماں باپ تے ساڈے اساتذہ تے اپنا رحم و کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔